عنوان نمبر 1، منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون تھے؟ حدیث نمبر 1، صحیح مسلم 6466۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں کہ عشاء کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیں تو بہتر ہوگا، چنانچہ ہم وہیں بیٹھے رہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر سوچا یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان کے لیے امن کے باعث ہیں، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے، یعنی فنا، اور میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے امن کا باعث ہوں۔ جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی فتن و مصائب، اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس فتن و مصائب کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2، مسند احمد، حدیث نمبر 18596، جلد نمبر 8، پیج نمبر 116۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین الالبانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے حکمرانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا، پھر نبوت کی طرز پر خلافت ہوگی، یعنی قرب قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے، حدیث نمبر 18596، جلد نمبر 8، پیج نمبر 116، کہ سیدنا سعید بن جحمان تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین الالبانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 8155، کہ سیدنا سعید تابعی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب ہم نے شمار کیا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا، یعنی ہم نے خلفائے راشدین کی کل مدت خلافت کو 30 سال ہی پایا۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4646، کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کی طرز پر خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت دے گا۔ سعید تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال بھی شمار کر لو، یہ کل 30 سال پورے ہوئے۔ سعید تابعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ یعنی بنو امیہ
تو سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام خلیفہ برحق نہیں تھے۔ نوٹ: سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ سیدنا سفینہ نے غصے کی حالت میں فرمایا، بنو زرخہ یعنی نیلی آنکھوں والے بنو مروان کی پیٹھ نے جھوٹ بولا ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین الالبانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 2226، سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور پھر فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی شمار کرو۔ ہم نے یہ تمام مدت کل 30 سال ہی پائی ہے۔ سعید تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ بنو امیہ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت تو ان میں ہے، تو سیدنا سفینہ رحمہ اللہ نے انتہائی غصے سے فرمایا، یہ بنو زرخہ نیلی آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان کے لوگ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت یعنی بادشاہت ہے۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین الالبانی اور شیخ زبیر علی زئی نے صحیح کہا ہے۔ مسند ابو داؤد الطیالسی کی حدیث نمبر 1203 جلد نمبر 2 پیج نمبر 102 میں ہے کہ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہت ہو جائے گی۔ پھر سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید تابعی رحمہ اللہ سے فرمایا، تم شمار کر لو، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال اور 6 ماہ تھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال تھی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ بھی شامل کرنے سے 30 سال پورے کر دیے۔ سعید رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہوئی؟ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے۔ اس حدیث کو شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے صحیح کہا ہے اور اپنا رسالہ السنہ پیج 16 پہ درج کیا۔ مصنف ابو ابن شیبہ کی حدیث نمبر 37,157 میں ہے کہ سیدنا سعید تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ بنو امیہ کے لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، بنو زرخہ یعنی نیلی آنکھوں والوں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ وہ تو غیر بادشاہوں میں سے ہیں، اور ان کے پہلے بادشاہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کی سند شیخ ناصر الدین الالبانی کی شرط پر صحیح ہے، اور اسے شیخ زبیر علی زئی اور شیخ آرناؤت نے صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم کی حدیث 1258 میں ہے کہ سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی اپنی خلافت کو، اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ نوٹ: ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے انہی ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ نوٹ: فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالہ کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر گمراہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3700 کہ سیدنا عمرو بن میمون تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جس زخم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کیا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، مگر وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے بہہ نکلا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم سے زندہ نہیں بچ پائیں گے، تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ چنانچہ لوگوں نے درخواست کی کہ امیر المؤمنین، آپ اپنے بعد جانشین کی وصیت فرما دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنے بعد ان 6 افراد سے بڑھ کر اس معاملے یعنی خلافت کا کسی اور کو حقدار نہیں سمجھتا، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام لیے، اور پھر اپنے بیٹے کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ ان 6 افراد کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوگا، یعنی مشورے میں، لیکن خلافت کے امیدواروں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر مزید فرمایا، میں اپنے بعد والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا خیال رکھے، ان کے حقوق اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسن سلوک کرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے اہل ایمان کو پناہ دی تھی۔ ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے اور کوتاہیوں سے صرف نظر کیا جائے، اور میں تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کہ نو مسلم رعایا یعنی پرجا اسلام کے مددگار اور بیت المال کی آمدن اور دشمن پر رعب کا وسیلہ ہے، لہٰذا ان سے ان کی رضامندی کے ساتھ ہی ان کا فالتو مال یعنی بیت المال کے لیے لیا جائے۔ اور میں اس یعنی نئے خلیفہ کو بدو لوگوں سے متعلق بھی اچھے ورتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ عرب کی جڑ ہیں اور اسلام انہی سے پھیلا ہے۔ میں ہدایت کرتا ہوں کہ ان سے زکوٰۃ کی وصولی میں گھٹیا مال لیا جائے اور انہی کے مستحقین میں تقسیم کیا جائے۔ میں اس نئے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کردہ ذمہ کا پاس رکھے اور عوام کے حقوق کی پوری ادائیگی کرے، اور عوام کی طاقت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالے۔ نوٹ: ان 6 افراد میں 4 افراد سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین خود ہی دستبردار ہو گئے، پھر انہوں نے ہی باقی بچ جانے والے سیدنا علی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان کی بیعت کی، لہٰذا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا۔ صحیح بخاری 3700 اور 7207۔ حدیث نمبر 4 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3677، صحیح مسلم حدیث نمبر 6187، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائیں۔ مجھے شروع ہی سے یہ امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے۔ تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کو ان 2 ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تعریفی کلامات کہنے والے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 5 صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7096، صحیح مسلم حدیث نمبر 7268، کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں، آدمی کو بعض دفعہ نے اہل و عیال، مال، اولاد اور پڑوسی سے فتنہ یعنی آزمائش لاحق ہوتا ہے، اور نماز، خیرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سے ایسے فتنے کا سد باب
اور ازالہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا سمادھان ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اس قسم کے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹے مارتا ہوا ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ عنہ کو تو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو وہ کبھی بھی بند نہ ہو پائے گا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں بالکل ایسا ہوگا۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ دروازے سے مراد کیا چیز ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل، ان کو ایسا ہی معلوم تھا جیسے آج کے بعد آنے والے کل کا علم یقینی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کوئی غلط حدیث تو انہیں بیان نہیں کی تھی۔ تابعین کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ سکیں کہ اس دروازے سے مراد کیا چیز تھی، چنانچہ ہم نے مسروق تابعی رحمہ اللہ سے کہا کہ تم پوچھو۔ ان کے پوچھنے پر سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس دروازے سے مراد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہی تو تھے۔ حدیث نمبر 6۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 4108، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا، لوگوں کا معاملہ جو صورت اختیار کر گیا ہے، آپ بخوبی اس سے واقف ہیں، میرا تو کوئی دخل اس امر میں نہیں رہ گیا۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم ابھی جاؤ، کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے انتشار و افراق پیدا ہوگا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بااصرار انہیں بھیج کر ہی چھوڑا۔ چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ وہاں یعنی مدینہ شریف میں خطبہ دیا اور کہا کہ جو کوئی اس امر خلافت میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سا سر اٹھا کے تو دکھائے، یقیناً ہم اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت و اقتدار کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث کے راوی حبیب بن مسلمہ تابعی رحمہ اللہ نے بعد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، پھر آپ نے ان یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسی وقت میں اپنی گھونٹ کھولوں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دوں کہ اس امر خلافت کا تم سے بڑا حقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے خاطر جنگ کی تھی، یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یا پھر خود سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ مگر پھر میں ڈر گیا کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ کہہ بیٹھوں جس سے انتشار پھیلے اور خون ریزی ہو اور میری بات کا غلط مطلب ہی سمجھ لیا جائے۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اپنے تصور میں یاد کیا اور صبر کر کے خاموش ہی رہا۔ راوی حدیث حبیب مسلمہ تابعی رحمہ اللہ نے اس پر کہا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یوں خاموشی اختیار فرما کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت کو بھی فتنہ و فساد سے بچا لیا۔ حدیث نمبر 7۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حدیث نمبر 3671، کہ سیدنا محمد بن حنفیہ تابعی رحمہ اللہ جو سیدنا علی ابن رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی سیدہ حنفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے افضل شخصیات کون سی ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر کہا کہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر مجھے خدشہ ہوا کہ اب کی بار پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے، چنانچہ میں نے کہا کہ ان یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تو آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی افضل ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے انتہائی انکساری کرتے ہوئے فرمایا، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں،